اسے بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ بھابھی تو مجھے بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے ماں سے پوچھا تو ماں کہنے لگی وہ جہاں گئی اسے دفع کرو، اب اس کا نام میرے سامنے مت لو۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بھائی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ اپنے والد کے جنازے کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے والد کو کیا ہوا؟ ہم انہیں کیا بتاتے کہ والد کو کیا صدمہ پہنچا تھا، اور ساتھ ہم پریشان ہو رہے تھے کہ بھابھی کہاں چلی گئی۔ سب لوگ بھابھی کا پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بھابھی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی؟ وہ کہنے لگے وہ تو ہمارے گھر نہیں آئی۔ بھابھی کی ماں اپنی بیٹی سے ناراض لگتی تھی۔ والد کی تدفین ہو چکی تھی، گھر سے سب مہمان جا چکے تھے، مگر بھابھی صبح سے گم تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں والد کے کمرے میں جاؤں، ان کی یاد تازہ کروں، ان کے کمرے کو دیکھوں، ان کی استعمال شدہ چیزوں کو کہیں صدقہ کروں تاکہ والد کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے زمین پر بھابھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے سب کو بلا لیا۔ میری بھابھی بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے دو، مجھے یہاں سے باہر مت لے کر جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ تم نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ماں نے بھابھی کو باہر آنے کا کہا، مگر وہ اللہ کے واسطے دینے لگی کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بھائی زبردستی انہیں اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تو بھابھی نے ذرا بھی حرکت نہیں کی۔ بھائی نے جب انہیں غصے سے کہا کہ اٹھو، کھڑی ہو جاؤ، کیوں بچوں کی طرح زمین پر لیٹی ہو؟ بھابھی کہنے لگی ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا کیونکہ ان کا نیچے والا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ بھابھی کی بات سن کر سب حیران ہو رہے تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اتنا جلدی اللہ کی پکڑ میں آئیں گی، کیونکہ اس نے جو کچھ میرے باپ کے ساتھ کیا تھا وہ بہت برا تھا۔ اگلے دن بھائی بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بھابھی کے ٹیسٹ کیے، مگر سارے ٹیسٹ صاف تھے۔ سب ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ بیماری اب ایسے ہی ساری زندگی رہے گی، یہ ساری زندگی چارپائی پر گزارے گی۔ امی نے میرے بھائی سے کہا اس عورت نے ہمارے گھر کو تباہ کر دیا، اس سے کہو کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ بھائی نے امی سے کہا کہ اب یہ اکیلی نہیں، اس کے وجود میں ایک اور وجود پال رہا تھا جو کہ ان کی اولاد تھا۔ بھابھی نے ہمت کی کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جو اس کا پرانا عاشق تھا، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی کا ہے۔ انہوں نے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ ایک دن میرے والد نے بھابھی کو اپنے عاشق کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ بھابھی کو ڈر تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سچائی بتا کر بھابھی کو طلاق دلوا دیں گے، مگر والد نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی وجہ سے پریشان رہتے تھے، مگر بھابھی رات کو اٹھ کر والد کے کمرے میں جاتی اور اپنے کیے کی معافی مانگتی۔ والد نے انہیں کہا تھا کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، پھر کبھی ایسا کام نہیں کرو گی، میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لیکن بھابھی کو پھر بھی ڈر رہتا تھا کہ میرے والد سب بتا دیں گے، اسی لیے انہوں نے میرے والد پر الزام لگا دیا تاکہ والد بعد میں بھابھی کی سچائی بتائیں تو کوئی ان کی بات پر یقین نہ کرے۔ یہ سب بتانے کے بعد بھابھی رونے لگی۔ آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ بھابھی وفات پا چکی ہے۔ میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔